مجھ کو ایک بار مدینے میں بلا لے مولا، مجھ کو ایک بار مدینے میں بلا لے مولا، میرے مولا مجھ کو ایک سمود اور دریا میں دنیانی اٹھو اور پکڑ دو ذروں کو تاروں کے طرف چلانی۔ مائک پر جناب حضرت مفتی محمد اشرف عباس صاحب۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وعلى آله وصحبه أجمعين. اسٹیج پر تشریف فرما گرامی قدر حضرات علماء کرام، معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آپ حضرات کافی دیر سے علماء کرام کے بیانات سے مستفید ہو رہے ہیں، لیکن چونکہ کافی وقت ہو چکا ہے، انگریزی کیلنڈر کے اعتبار سے بھی جس تاریخ کا اعلان ہوا تھا وہ تاریخ ختم ہو چکی ہے اور دوسری تاریخ شروع ہوئی، اس لیے اگر آپ کو نیند آ رہی ہے یا بہت سے لوگ یہاں سے اٹھ کر آرام کے لیے چلے گئے ہیں تو اس پر کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے، رات تو ہے ہی سونے کے لیے، اگر دیر تک پروگرام چلتا ہے تو یہ حال ہوتا ہے، اس لیے جو چلے گئے ہیں ان پر تعجب نہیں ہے، تعجب تو آپ حضرات پر ہے کہ اتنی رات گزرنے کے باوجود بھی آپ حضرات یہاں جم کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ در حقیقت دین سے محبت ہے، علماء کرام سے محبت ہے اور دینی علم سے محبت ہے جو آپ کے پیروں کی زنجیر بن گئی ہے اور آپ کو یہاں سے اٹھنے نہیں دے رہی، اور اس حقیقت کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ علم ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے، کوئی بھی قوم تعلیم کے بغیر مردہ خیال کی جاتی ہے، اس کا کوئی رول نہیں ہوتا، اس کا کوئی کردار نہیں ہوتا۔ جس معاشرے میں علم کا چراغ نہیں جلتا ہے وہ معاشرہ بہت زیادہ پسماندہ ہو جاتا ہے، اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ علم کے چراغ کو اور زیادہ روشن کیا جائے،
اور اس کی روشنی کو گھر گھر پہنچایا جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم لوگ یہ معہد عائشہ بنت صدیق، یہ جو ادارہ ہے، اس کے اجلاس عام کی مناسبت سے یہاں جمع ہے۔ بچوں کی بھی تعلیم ضروری ہے اور بچیوں کی بھی تعلیم ضروری ہے۔ اس وقت ہمارے معاشرے میں طرح طرح کی برائیاں ہیں، بیماریاں ہیں، خرابیاں ہیں۔ کوئی برائی ایسی نہیں ہے جو ہمارے اندر نہ پائی جائے۔ جھوٹ ہم بولتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے چکر میں ہم لوگ رہتے ہیں، کسی کی ترقی ہم سے نہیں دیکھی جاتی۔ دھوکہ دینا، رشوت دینا، ایسے ہی گورنمنٹ کی طرف سے غریبوں کے نام پر جو اسکیمیں آتی ہیں اسے ہڑپ کر لینا، یہ ہم لوگوں کا مزاج بن چکا ہے۔ سود ہم کھاتے ہیں، بینک سے بلا وجہ بھی ہم لون لے لیتے ہیں، ہم اسے مکھیا جی یا گورنمنٹ کی کرپا سمجھتے ہیں کہ ہمیں بینک سے لون دلا دیا گیا جس میں صرف 2% سود ہے، حالانکہ یہ تو بالکل ہی حرام ہے، ناجائز ہے۔ غلط قسم کی انشورنس کی پالیسیاں ہم اور آپ کرواتے ہیں، ماں باپ کا دل ہم دکھاتے ہیں، پڑوسیوں کو ہم ستاتے ہیں۔ یہ ساری برائیاں اور بیماریاں ہیں نا ہمارے اندر، ارے ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو اب سوال یہ ہے کہ ان بیماریوں کا علاج کیسے کیا جائے اور اس کی شروعات کہاں سے؟ اب اتنی زیادہ برائیاں اور بیماریاں ہیں کہ اگر کسی ڈاکٹر کے پاس ایسے مریض کو لے جایا جائے تو ڈاکٹر اچھا اگر سمجھدار ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ تمہارے مریض کو بہت زیادہ بیماری ہے، اس کو کینسر بھی ہے، اس کو ٹی بی بھی ہے، اس کو یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، ایسا کرو، علاج سے کوئی فائدہ نہیں، لے جا کر اس کی خدمت کرو، بس بات ختم۔ تو کیا ہم بھی ایسے ہی سماج کو چھوڑ دیں کیونکہ ہمارے سماج میں آگ لگی ہوئی ہے؟ نہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایسے موقع پر ہمیں ان تمام بیماریوں کی جو جڑ ہے اس جڑ کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے اور سماج میں تشریف لائے تھے، اس سماج اور سوسائٹی میں اس سے زیادہ برائیاں تھیں۔ عرب کتنے سنگ دل اور سخت دل تھے، وہ پیدا ہونے والی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے تھے، اپنی لاڈلی بچیوں کو اپنے ہاتھ سے گڑا کھود کر اس میں ڈال کر ہمیشہ کے لیے دفن کر دیتے تھے۔ شراب ان کی گھٹیوں میں پڑی ہوئی تھی اور نہ جانے کیسی کیسی برائیوں میں مبتلا تھا، لیکن ان سب برائیوں کے علاج کا جب وقت آیا اور 500 سال کے بعد اس زمین کا آسمان سے رشتہ جب پہلی مرتبہ قائم ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اصلاح کے لیے جو پہلی وحی آئی تو اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ لوگوں تم جھوٹ مت بولو، یہ نہیں کہا گیا کہ لوگوں تم ایک دوسرے کا مال ہڑپ مت کرو، یہ نہیں کہا گیا کہ لوگوں تم اپنے ماں باپ کو مت ستاؤ، حالانکہ یہ ساری برائیاں، یہ سارے جرائم اور سارے جرائم ان میں موجود تھے۔ قرآن مقدس نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو، تعلیم قائم کرو، اور اس سے قرآن کریم نے اشارہ کیا کہ تمام برائیوں کی جڑ جہالت ہے۔ اگر صحیح تعلیم آ گئی اور صحیح معنی میں لوگوں میں شعور پیدا ہو گیا تو یہ ساری برائیاں اور یہ ساری بیماریاں ختم ہو سکتی ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت ہمارے سماج میں جو آگ لگی ہوئی ہے اس آگ کو بجھانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں سماج کو تعلیم کا ہتھیار دینا پڑے گا، تعلیم کی روشنی کو عام کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے بچوں کو بھی پڑھانا ہے، ہمیں اپنی بچیوں کو بھی پڑھانا ہے،
ورنہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر تعلیم پر توجہ نہیں دی جاتی، بہت سے ہمارے مسلمان وہ ان چیزوں کو اہمیت دیتے ہی نہیں ہیں، وہ اپنے بچوں کو یا تو پڑھاتے ہی نہیں ہیں، یا یہ کہ اگر پڑھایا تو ایسی پڑھائی پڑھاتے ہیں کہ جس سے دین اور ایمان سے وابستگی نہیں ہو پاتی، یا کبھی پڑھاتے ہی نہیں ہیں، کسی بڑے شہر میں بیگ یا زری کے کارخانے میں بھیج دیا، حالانکہ اس کی ایک قیمتی زندگی ہوتی ہے، وہ تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، اگر ہم نے اپنے بچوں کی صحیح تعلیم پر توجہ نہیں دیا اور توجہ نہیں دی تو پھر اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہوتا ہے کہ یہی بچہ جب چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے تو یہ بچہ یہ گندگی پھیلاتا ہے، سماج میں نہ جانے کیسے کیسے مسائل پیدا کرتا ہے، اور یہی نہ پڑھنے کی وجہ سے جب بڑا ہوتا ہے اس کے اندر شعور نہیں ہوتا تو وہ آہستہ آہستہ ہم دیکھتے ہیں آوارہ گردی کرنے لگتا ہے، وہ تمباکو کھاتا ہے، وہ گٹکا کھاتا ہے، وہ سگریٹ پیتا ہے، حتیٰ کہ بعض دفعہ ہمارا یہی نوجوان بگڑ کر شراب پینے لگتا ہے، تاڑی پیتا ہے، نشہ کرتا ہے، حالانکہ نشہ یہ ام الخبائث ہے، تمام گندگیوں کی اور برائیوں کی جڑ ہے یہ نشہ۔ نشہ حرام ہے، شریعت میں اس کی بالکل اجازت نہیں ہے، اور چاہے ہم اسے تاڑی کہیں، ہم اسے شراب کہیں، ہم اسے بیئر کہیں، چاہے وہ کیپسول کی شکل میں ہو یا انجیکشن کے ذریعے نشہ کیا جائے، یا کھانسی کی دوا کو اتنی بڑی مقدار میں پیا جائے کہ اس کی وجہ سے انسان کا دماغ ہلنے لگے اور وہ جھولنے لگے، اگر وہ نشہ آور ہے تو حرام ہے، اسلام اور شریعت کے خلاف بغاوت ہے، اور اس کی شریعت میں بالکل اجازت نہیں۔ لیکن ہمارے سماج میں یہ برائیاں پیدا ہوتی ہیں، یہ برائیاں اس لیے پیدا ہوتی ہیں کہ جب ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم دینا چاہیے اس وقت ہم اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرتے، بچوں کو صحیح تعلیم نہیں دیتے، اور یہی بچے بڑے ہونے کے بعد یہ ہمارے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں۔ ان بچوں کا جب نکاح ہو جاتا ہے تو چھوٹی چھوٹی بات پر یہ آنے والی دلہن کو طلاق تک دے ڈالتے ہیں، ہر وقت لگتا ہے جیسے ان کی ناک پر غصہ ہے۔ یہ سب یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ گارجین کی ذمہ داری ہے، اور جیسے بچوں کی تعلیم ضروری ہے ایسے ہی بچیوں کی بھی تعلیم ضروری ہے، اس بات کو یاد رکھیں۔ اور ہر آدمی، ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری پہلے باپ کی ہے اور ماں کی بھی ہے، ماں کی بھی ذمہ داری بہت زیادہ ہے، لیکن جو اصل شروعات ہوتی ہے وہ باپ سے ہوتی ہے۔ باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو نیک بنائے، اپنے بچوں کو دیندار بنائے۔ کیسے پتہ چلا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے پتہ چلتا ہے کہ باپ کی ذمہ داری اسی وقت سے شروع ہو جاتی ہے بچے کو نیک بنانے کی جب وہ بچہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوا، اس بچے کا بھی کوئی نام نہیں ہے، اور بچہ پیدا بھی کیسے ہوگا؟ اس کے باپ کا نکاح ہی نہیں ہوا، شادی سے پہلے تو بچہ نہیں پیدا ہو جائے گا، اس کے پہلے سے ہی باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کی تعلیم اور تربیت کا خیال رکھے۔ لیکن سوال یہ کہ وہ کیسے خیال رکھے گا جبکہ وہ بچہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوا، اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے؟ حدیث پاک میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ دیکھو ایک نوجوان جب جوانی کی عمر کو پہنچ جائے اور وہ اپنا نکاح کرنا چاہے، اپنا گھر بسانا چاہے، تو وہ آزاد نہیں ہے کہ جسے چاہے اپنی دلہن بنا کر لے آئے، بلکہ اس نوجوان کی ذمہ داری ہے آئندہ اللہ پاک اس نوجوان کو جو بچہ یا بچی عطا کریں گے، اس پیدا ہونے والے بچے اور بچی کا یہ حق ہے کہ یہ نوجوان اپنے لیے ایسی لڑکی کا انتخاب کرے جس میں دینداری ہو، جس میں تقوی ہو، جس میں اللہ کا خوف ہو، جس کی نگاہیں نیچی رہتی ہو، جو پردے کا اہتمام کرتی ہو۔ یہ مطلب نہیں کہ جس سے اس کا جی چاہا اس کو اپنی بہو اور دلہن بنا کر لے آئے، اس کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر وہ دیندار آدمی کو اپنی بیوی بنائے گا تو آئندہ اس کی کوکھ سے جو بچہ جنم لے گا، اس کی گود میں جو بچہ پلے گا اور بڑھے گا، وہ شیخ الاسلام بنے گا، وہ حجت الاسلام بنے گا، وہ مولانا الیاس کاندھلوی بنے گا۔ لیکن اگر وہ ایسی لڑکی کو بیاہ کر کے
اپنے گھر لے آتا ہے، جس کا کریکٹر صحیح نہیں ہے، جس کی زبان قینچی کی طرح چلتی ہے، جو بغیر پردے کے شاپنگ کے لیے جاتی ہے، جس کو دین معلوم نہیں، اخلاق معلوم نہیں، اس کی کوٹ سے جو بچہ جنم لیتا ہے اور اس کی گود میں جو بچہ پلتا اور بڑھتا ہے، وہ شیطان تو ہو سکتا ہے، اچھا انسان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی سے پہلے ہی باپ کی یہ ذمہ داری ڈال دی ہے کہ وہ جب نکاح کرنا چاہے تو اچھی طرح دیکھ بھال کر کے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم لوگ نماز اور روزے کو تو عبادت بھی سمجھتے ہیں اور اس کے مسائل مفتی صاحب سے، مولانا صاحب سے معلوم کر کے اس پر کچھ عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن شادی کے موقع پر تو بالکل بے لگام ہو جاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے آج ہم کسی چیز کے پابند نہیں ہیں۔ کتنے نوجوان آج بھی ایسے ہیں کہ ان کی شادی کے موقع پر ان کی حماقت کی وجہ سے شادی ایک عبادت کا موقع ہے اور جس کے ذریعے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے، اس موقع پر آج بھی ان کے یہاں ڈی جے بجائے جاتے ہیں، پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں، ناچ گانا ہوتا ہے، ڈانس پر لوگ تھرکتے ہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ کیا ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ڈی جے بجاتے ہوئے جاتے ہیں اور جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے یہاں پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں؟ آخر نکاح یہ جو عبادت کا دن ہے، اسی دن یہ ساری حرکتیں کیوں ہوتی ہیں؟ گھر کی لڑکیاں بالکل بے لگام ہو جاتی ہیں، کھلے عام ویڈیو گرافی ہوا کرتی ہے۔ یاد رکھیے اس بات کو، یہ شادی نئے جیون کی شروعات ہے۔ اس دن اگر ہم نے اپنے خدا کو ناراض کر دیا اور شریعت کا جنازہ نکال دیا تو ہمیں اس کی توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ اس شادی کے نتیجے میں جو زندگی آئے گی اس زندگی میں چین ہوگا، سکون ہوگا، اطمینان ہوگا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ شادی کے چند مہینے کے بعد ہی آپس میں دوریاں شروع ہو جاتی ہے، خلفشار شروع ہو جاتا ہے، جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، ساس کا جھگڑا، نند کا جھگڑا، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، یہ کیچاتانی، پولیس کیس ہو جاتی ہے، ہو جاتا ہے اور نہ جانے کتنے بکھیڑے سامنے آتے ہیں۔ یہ سب صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ اس شادی میں ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر دیا تھا۔ اس لیے ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے۔ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کو اور اپنی بچی کو تعلیم یافتہ بنائیں، اسے اخلاق سکھلائیں، اسے توحید سکھلائیں۔ ورنہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو صرف انگلش پڑھا دیا، ہم نے اپنے بچوں کو صرف ہندی سکھا دی لیکن دین نہیں سکھلایا، اخلاق نہیں سکھلایا، توحید نہیں سکھلائی، مرنے کے بعد والی زندگی کے بارے میں نہیں بتلایا، اور کل کو وہ بچہ اگر ہمارا بگڑتا ہے، کل کو وہ بچی اگر ہماری بگڑ جاتی ہے، غلط راہ پر جاتی ہے، اگر وہ سوریہ نمسکار کرتی ہے، اگر وہ بھارت کی وندنا کرتی ہے، اگر وہ کفر کرتی ہے، اگر وہ شرک کرتی ہے جس کی پاداش سے اسے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کے حوالے کیا جاتا ہے، تو یاد رکھیے وہ اکیلے ہرگز جہنم میں نہیں جائے گی بلکہ اپنے ساتھ اپنے پیارے ماں باپ کو بھی گھسیٹ کر لے جائے گی۔ اس لیے ہر باپ کی ذمہ داری ہے، ہر ماں کی ذمہ داری ہے، باپ کے ساتھ ماں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دیندار بنائیں۔ اور یاد رکھیے ہم میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد دیندار ہو۔ میں آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ اولاد کو ہر آدمی دیندار بنانا چاہتا ہے۔ ارے چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے؟ اس کے لیے دو نسخے یاد رکھیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد دیندار ہو تو اس کے لیے ایک کام تو یہ کرنا ہے، جیسا کہ علماء نے لکھا ہے اور احادیث میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ بچوں کی دینداری میں بچوں کے پیٹ میں جانے والی غذا کا بہت زیادہ دخل ہے۔ ہم اپنے بچوں کی پرورش کس مال سے کر رہے ہیں؟ ان کے پیٹ میں حلال آمدنی جا رہی ہے یا یہ کہ حرام مال؟ اس کو دیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگر حرام مال سے ان کی پرورش ہوتی ہے، ان کا خون بنتا ہے، ان کا جسم پڑتا ہے، تو یاد رکھیے یہ آئندہ جہنم کا ایندھن تو بن سکتا ہے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم نیک بنانا چاہتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی انکم کے سورسز کو دیکھیں، آمدنی کے ذرائع کو دیکھیں اور حلال آمدنی کا خیال رکھیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کو خطاب کرتے ہوئے کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبروں حلال اور پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اس میں اشارہ ہے، مفسرین
فرماتے ہیں کہ حلال اور پاکیزہ روزی کا نیک عمل میں بڑا کردار ہے، بڑا دخل ہے۔ اس لیے پیٹ میں جانے والی غذا یہ حلال ہونی چاہیے۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں کہ کسی کا حق مار کے یہ پیسہ ہمارے گھر میں آیا ہے، ایسا تو نہیں کہ سود کا یا انٹرسٹ کا پیسہ آ گیا ہے۔ بہت سی جگہوں پر ماں اور بہنوں میں بھی اب یہ وبا عام ہوتی جا رہی ہے کہ نہ جانے کئی طرح کی اسکیمیں چلتی ہیں، الگ الگ مالیات کی کمپنیاں آتی ہیں، کچھ بینک کے نمائندے آتے ہیں اور وہ لون دیتے ہیں اور وہ سودی قرض دیتے ہیں اور وہ صرف ماں اور بہنوں کو ہی دیتے ہیں، مرد کے نام پہ نہیں دیتے۔ اور ہماری یہ بے بصیرت مائیں اور بہنیں، اللہ انہیں شعور عطا کر دے، یہ وہ قرض لیتی ہیں۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ حرام مال، یہ سود کا پیسہ اب ہمارے بیڈ روم تک پہنچ رہا ہے، اب ہمارے گھروں کے اندر پہنچ رہا ہے۔ یاد رکھیے یہ سود بالکل حرام ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے کاروبار کی اجازت دی ہے، اللہ نے سود کو بالکل بین کر دیا ہے، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ جو سود لیتا ہے، جو سود دیتا ہے، جو سود کے لین دین میں گواہ اور ایجنٹ رکھتا ہے، جو سود کے فارم پر سگنیچر چلتا ہے، ان سب پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ جس سماج میں، جس محلے میں، جس خاندان میں سود کی وبا عام ہوتی ہے اور اس طرح کی کمپنیوں کے ذریعے ہماری ماؤں کے نام پر، ہماری بہنوں کے نام پر اگر سودی قرض لیے جاتے ہیں، ایسے محلے پر، ایسے گاؤں پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی، اللہ کی لعنت ہوتی ہے، پھٹکار ہوتی ہے۔ اس لیے لوگوں اچھی طرح غور کر لو، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ حرام مال ہمارے ذریعے ہمارے بچوں کے پیٹ میں اتر رہا ہے۔ اگر حرام مال کھلا کر بچوں کو پالا اور پوسا تو پھر یہ توقع مت رکھیے کہ جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو یہ آپ کے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ نہیں، یہ کلکتہ رہے گا، ممبئی رہے گا، اپنی بیوی کو سارے پیسے ٹرانسفر کر دے گا، باپ کھانستے کھانستے پریشان ہو جائے گا، ماں روئے گی بلک بلک کر، سسک سسک کر، لیکن وہ یہی کہے گا میرے پاس پیسہ نہیں ہے، اور بڑھاپے میں رونا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس کی پرورش ہی ایسی کی ہے کہ وہ اس طرح کی حرکتیں ضرور کرے گا۔ اس لیے لوگوں اپنے بچوں پر رحم کرو، انہیں جہنم کا ایندھن مت بننے دو۔ چاہے ہم ہلکی پھلکی غذا کھائیں گے اور بہت زیادہ اچھا مرغن کھانا ہمیں نہیں ملے گا، لیکن ہم حلال کھائیں گے، ہم کسی کا حق مار کے نہیں کھائیں گے، ہم سودی پیسے سے اور سودی قرض سے اپنے گھر میں آگ نہیں لگنے دیں گے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اس کی فکر کرنی پڑے گی۔ ایسے ہی کسی کا مال مار کر، کسی کا حق مار کر ہم اپنے بچوں کی پرورش نہیں کریں گے۔ آپ لوگ کہیں گے کہ ہم تو سب لوگ نیک ہیں ماشاءاللہ، نیکی کی وجہ سے تو مدرسے کے جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کسی کا حق نہیں مارتے۔ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن ذرا سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ انجانے میں ہم حق مار رہے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا، حرام مال ہم اپنے بچوں کے پیٹ میں داخل کر رہے ہیں۔ بھائی کبھی اس پر بھی تو غور کرنا چاہیے۔ دیکھیے جس وقت ہمارے ابا کا انتقال ہوا، ہمارے دادا کا انتقال ہوا تھا، تو اس وقت ہمارے ابا بھی تھے، ہمارے چچا بھی تھے۔ ساری پراپرٹی دادا کے مرنے کے بعد ان کے چھوڑے ہوئے سارے کھیت، سارے کھلیان، ساری دولت، ساری گاچھیاں، یہ سب ہمارے ابا نے اور ہمارے چچا نے آپس میں تقسیم کر لی۔ حالانکہ اس وقت ہماری دو پھوپھیاں بھی زندہ تھیں، ان پھوپھیوں کو کیا ملا؟ کچھ نہیں۔ ان پھوپھیوں کو کچھ نہیں دیا گیا، انہیں انگوٹھا دکھا دیا گیا۔ یاد رکھیے یہ ہمارا جرم ہے۔ اس پراپرٹی میں، اس کھیت میں، اس جائیداد میں جیسے ہمارے ابا اور چچا کا تھا، ایسے ہی ہماری پھوپھیوں کا بھی حق تھا، اور یہ حق اتنا مضبوط اور لازم ہے کہ دنیا کے کسی پارلیمنٹ نے نہیں دیا ہے، قرآن مقدس نے انہیں حق دیا ہے، اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ گاؤں کا ظالم سماج اور گاؤں کی پنچایت ان پھوپھیوں سے، ان کے بچوں سے یہ حق نہیں چھین سکتے۔ علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی بہن یہ کہہ بھی دے کہ مجھے اس مال سے اپنا حق نہیں چاہیے، میں نے اپنے بھائیوں کے لیے چھوڑ دیا، پھر بھی شریعت یہ کہتی ہے اس بہن کا حق اس مال سے ختم نہیں ہوتا۔
ابھی بھی اس کا حق باقی رہتا ہے، لیکن ہم لوگ کتنا بڑا انیائے کرتے ہیں، کتنا بڑا ظلم کرتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے باپ دادا سے غلطی ہوئی تھی، ہمارے چچا نے غلطی کی تھی کہ ساری جائیداد کو آپس میں تقسیم کر لیا تھا، ہماری پھوپھیوں کا حق تھا، آج تک نہیں دیا، اور اس کھیت سے حرام طریقے پر جو آمدنی اور جائیداد کی پیداوار ہو رہی ہے اس سے ہم اپنا پیٹ بھر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، اس بات کو اچھی طرح نوٹ کر لیجئے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ تو ہماری پھوپھیاں ہیں، یہ ہماری بہنیں ہیں، ہم سے بڑی محبت کا اظہار کرتی ہے، یہ صرف اور صرف دنیا میں ہے۔ آخرت میں معاملہ پلٹ جائے گا، آخرت میں جب اللہ پاک انصاف کی کرسی پر ہوں گے اور وہاں عدالت قائم ہوگی، ہماری یہی بہنیں ہمارے خلاف مقدمات ٹھوکیں گی کہ یہ ہے ہمارا ظالم بھائی جس نے دنیا میں ہمارا حق چھین لیا تھا، صرف عید کے موقع پر، شادی کے موقع پر چند جوڑے کپڑے ہمیں بھجوا دیا کرتا تھا، ہمارے بچے بھی محتاج تھے، غریب تھے، لیکن اس نے کبھی ہمارا حق نہیں دیا۔ آج ہمیں ہمارا حق چاہیے، اس دن ہم کیا کریں؟ اس لیے لوگوں، داڑھی کے بال سفید ہو گئے، پیر قبر میں پہنچ گئے، کم از کم اب توبہ کرو کہ ہم اس دنیا سے جب جائیں گے تو ہماری گردن پر کسی کا ناحق مال نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ہم یہ زمین جائیداد اپنے ساتھ لے کر قبرستان میں جائیں گے، یہ ساری چیزیں یہی دھڑی کی دھڑی رہ جائیں گی، لیکن اس کا جو وبال ہے اور مرنے کے بعد ہمیں اس میں سے کیا ملے گا؟ کچھ نہیں۔ شریعت کا مسئلہ یاد رکھیے، مرنے کے بعد چاہے آپ ارب پتی ہیں، کروڑ پتی ہیں، کچھ بھی ہے، آپ کو صرف اتنا ادھیکار ہے آپ کے مال میں سے کہ جس سے آپ کے کفن دفن کا انتظام ہو سکے، باقی مال پر آپ کا کوئی حق نہیں۔ جو لوگ زندہ رہ گئے ہیں، آپ کے بیٹے، آپ کی اولاد، ان کا حق ہو جاتا ہے، آپ کا کوئی حق نہیں۔ تو ایسا مال جس پر ہمارا کوئی حق نہیں ہوگا، اس مال کی وجہ سے قبر میں ہمیں عذاب سہنا پڑے گا۔ اس لیے لوگوں توبہ کرو، زندگی کی پہلی فرصت میں بلاؤ اپنی پھوپھیوں کو، بلاؤ اپنی بہنوں کو، اپنے بھانجوں کو، اور علماء کرام سے رابطہ کرو اور کہو کہ آپ تقسیم کر دیجئے جس کا جو حق ہے، تاکہ کم از کم آپ جب اس دنیا سے جائیں تو آپ کی گردن پر کسی اور کا بوجھ ہو جائے، آخرت کا معاملہ آسان ہو جائے۔ وہ معاملہ بہت سخت ہے، تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے اس بات کی فکر کرنی ہے کہ ہمارے بچوں کے پیٹ میں جو غذا جا رہی ہے وہ غذا صحیح ہو اور درست ہو۔ دوسری بات جس کی ہمیں فکر کرنی ہے، بھئی ہم سب لوگ چاہتے ہیں اپنے بچوں کو دیندار بنائیں، اس کے لیے ایک کام یہ کرنا ہے کہ ہم سب لوگ خود دیندار بن جائیں۔ ماں باپ کی نیکی یا برائی کا اثر بچوں پر بہت زیادہ پڑتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ایک آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں تو شام کو اگر چڑھاتا ہوں، تاڑی پیتا ہوں یا جوا کھیلتا ہوں، سب سے بازی کرتا ہوں، تو میں تو گاؤں کے باہر کرتا ہوں، یا جب میں دلی بمبئی میں رہتا ہوں تب کرتا ہوں، میں تو اپنے بچوں کے سامنے نہیں کرتا۔ نہیں، یہ تمہاری بھول ہے۔ تم چاہے رات کے اندھیرے میں کرو، اس بلوک کے بجائے دوسرے بلوک میں جا کر پی کر آؤ، تمہاری اس برائی کا، تمہارے اس نشے کا تمہارے بچوں پر ضرور اثر پڑے گا۔ اس لیے اپنے لیے نہیں تو کم از کم اپنے بچوں کے لیے گناہوں سے توبہ کر لو۔ کیوں اپنے بچوں کا مستقبل تباہ کر رہے ہو، برباد کر رہے ہو؟ ہماری ماں کو یہ سمجھنا چاہیے، یہ جو نئی نویلی دلہن بن کر یہ گھروں میں آتی ہیں اور اللہ اپنے فضل سے اس کے پیٹ میں بچے کا آغاز فرما دیتے ہیں، پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، وہ کیا سمجھتی ہے کہ ابھی تو یہ بچہ پیٹ میں ہے، یا ابھی اگر پیدا ہوا تو 2 مہینے کا ہے، 3 مہینے کا ہے، ماں کی چھاتی سے دودھ ہی تو پی رہا ہے، ابھی تو ناسمجھ نہیں۔ یاد رکھنا چاہیے وہ اس طرح ناسمجھ نہیں ہے، ماں کی برائی کا اثر اس بچے پہ پڑتا ہے۔ یہ کتنی بری بات ہے کہ اس حالت میں یہ نئی نویلی دلہن جب اس کے پیٹ میں بچہ ہے، جب اس کی چھاتی سے وہ بچہ دودھ پی رہا ہوتا ہے، جیسے ہی اس کو موقع ملتا ہے گھر کے کام کاج کر کے وہ فوراً اپنے بیڈ روم میں جاتی ہے اور کونے میں بیٹھ کر موبائل کے اسکرین پر اس کی انگلیاں تیزی کے ساتھ چلنے لگتی ہیں۔ جیسے ہی ٹائم ملا فوراً موبائل لے کے بیٹھ جاتی ہے۔ کیا کرتی ہے وہ موبائل میں فلمیں دیکھتی ہے، مہنگی تصویریں دیکھتی ہے، غلط قسم کے پروگرام ڈاؤن لوڈ کرتی ہے۔ یاد رکھیے اس کے اس برے اعمال کا اثر
اس کے پیٹ میں پلنے والے بچے پہ ضرور پڑتا ہے۔ اس لیے ان حالات میں اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے ہماری نئی نویلی دلہنوں کو کہ وہ جھوٹ نہ بولیں، وہ کسی کی غیبت نہ کریں، وہ میاں بیوی آپس میں جھگڑا نہ کریں، ایک دوسرے کے خلاف غصہ نہ کریں، ورنہ وہ اثرات اس بچے پہ پڑیں گے۔ بلکہ ان حالات میں زیادہ سے زیادہ وہ تسبیحات کا اہتمام کریں، درود شریف پڑھیں، اللہ اللہ کریں، وقت پر نماز کا اہتمام کریں۔ پھر دیکھیے اس کی گود میں جو بچہ پل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، وہ اپنے وقت کا شیخ عبدالقادر جیلانی بنے گا، وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بنے گا، وہ شیخ الاسلام بنے گا، وہ حجت الاسلام حضرت نانوتوی۔ اس لیے ماں باپ کی نیکی کا بہت زیادہ دخل ہے۔ سورہ کہف میں پڑھتے ہیں نا، سورہ کہف جمعہ کو تلاوت کرتے ہیں نا، سورہ کہف، سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا۔ ایک گاؤں میں جو لوگ رہتے تھے وہ انتہائی بد اخلاق، مہمانوں کو بھی پوچھتے نہیں تھے، لیکن اس گاؤں میں ایک دیوار گر رہی تھی اور وہ یتیم بچوں کا مال اس دیوار کے نیچے دفن تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یتیم بچوں کے مال کی حفاظت کے لیے، اس زمانے میں لاکر اور بینک کا سسٹم نہیں تھا نا کہ بینک میں اپنا مال رکھ دو اور محفوظ ہو جائے گا، ان بچوں کے مال کی حفاظت کے لیے اللہ نے اپنے وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس گاؤں میں بھیج دیا، حضرت خضر علیہ السلام کو بھیج دیا، حالانکہ اس گاؤں کے لوگ انتہائی بد اخلاق تھے اور کہا گیا کہ آپ اس کی دیوار سیدھی کیجیے۔ جب ان کے ذہن میں سوال پیدا ہوا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آخر جب یہ لوگ اتنے بد اخلاق ہیں پھر ہم سے یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے کام آئیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ وجہ یہ ہے کہ یہ یتیم بچہ ہے، اس کا باپ جوانی میں مر گیا اور اس نے اپنے بچوں کے لیے کچھ خزانہ اس دیوار کے نیچے دفن کر دیا ہے، اور اس کا جو باپ مرا ہے وہ نیک تھا۔ نیک باپ کی اولاد کو ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے، باپ چونکہ نیک تھا اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کے نبی کو اس کے مال کی حفاظت کے لیے بھیج دیا۔ اس لیے اگر آپ کے اندر بھی نیکی ہوگی، ہمارے اندر نیکی ہوگی، باپ میں نیکی ہوگی، ماں میں نیکی ہوگی، تو اللہ اس کے بچوں کو ضائع نہیں کریں گے، اللہ اس کے بچوں کو سدا بہار رکھیں گے، اسے شادابی عطا کریں گے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ رات کے آخری حصے میں اٹھے، سردی کا موسم ہے، سونے میں اچھا لگ رہا ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا سو رہا ہے، کہنے لگے لِأَجْلِكَ يَا بُنَيَّ، کہ میرے بیٹے پوری دنیا سو رہی ہے، مجھے بھی سونے میں اچھا لگ رہا ہے، ٹھنڈی کے موسم میں میں وضو کر کے اللہ کے دربار میں رو رہا ہوں، تہجد پڑھ رہا ہوں، کیوں؟ لِأَجْلِكَ يَا بُنَيَّ، بیٹے یہ تیرے لیے ہے، یہ اس لیے ہے تاکہ میں جب اس رات کی تنہائی میں اللہ کو یاد کروں گا، نیکی کروں گا، عبادت کروں گا، تو اللہ اس کی برکت سے تجھے بھی شادابی عطا کریں گے، اللہ تجھے بھی خوش رکھیں گے۔ اس لیے لوگوں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں نیکی آئے تو سب سے پہلے ہم گناہوں سے توبہ کریں، استغفار کریں۔ بہرحال یہاں ادارہ الحمدللہ چل رہا ہے، ہمارے لیے اللہ نے ایک نعمت عطا کی ہے، ہم اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کی بہت اچھے انداز سے فکر کر سکتے ہیں۔ ایک بچی پڑھتی ہے اس سے پورا خاندان تعلیم یافتہ ہو جاتا ہے، وہ بچوں کی صحیح تربیت کرتی ہے، ماحول کو بنانے میں مدد دیتی ہے۔ اس لیے ہمیں اس طرح کے مدرسوں کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور اس طرح کے مدرسوں کا بھرپور تعاون کرنا چاہیے۔ اور کچھ نہیں، اگر ہم پیسے سے کچھ نہیں کر سکتے، کچھ مال نہیں دے سکتے، اپنا وقت نہیں دے سکتے، تو لوگوں کم از کم ان مدرسوں کو، ان مدرسے میں پڑھنے والے جو طلبہ اور طالبات ہیں یا اس مدرسے کو چلانے والے جو لوگ ہیں، کم از کم انہیں محبت کی نگاہ سے دیکھو، اللہ آپ کو محروم نہیں کریں گے۔ تو بہرحال یہ رات دیر ہو گئی، جو باتیں کہی گئی ہیں مختصر انداز میں اگر ہم ان باتوں پر بھی عمل کر لیں تو آج کا یہ جلسہ وصول ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی توفیق عمل سے نوازیں۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔